السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو مصر کے قدیم ترین محلات میں سے ایک ایسے نہایت خوبصورت محل کی زیارت کرانے والے ہیں جسے شامی نژاد مصری تاجر حبیب باشا سکاکینی کے نسبتاً سکاکینی محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، مصر کی راجدھانی قاہرہ کے بالکل بیچ میں واقع یہ محل اپنے مخروطی گنبدوں، وسیع مجسموں سے مزین سجاوٹوں کی وجہ سے فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آئے لوگ جو مصر یعنی ایجپٹ گھومنے آتے ہیں، وہ مصر کی دیگر سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ اس محل کی بھی ضرور زیارت کر کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے اور دنیا کے عالیشان خوبصورت محلات میں سے اس محل کو بھی ایک سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ خاص کر آرٹ کے طالب علم اس محل کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں آ کر اپنی پوری ذہنی انہماک کے ساتھ منہمک ہو کر اس محل کے ڈیزائن اور محل کے اندرونی و بیرونی مناظر کو دیکھ کر اس کے تعمیراتی بناوٹ و سجاوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ڈھانچے کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ محل کوئی ریگستان یا بیابان میں نہیں بلکہ قاہرہ کے ایک بڑے چوک کے بیچ میں ہے، جہاں سے بہت سی گلیاں نکلتی ہے۔ محل کی تعمیر سے پہلے یہ علاقہ مصری خلیج کے مشرقی جانب پانی کا ایک تالاب تھا جسے کارجہ الترکمانی یا کارجہ تالاب کہا جاتا تھا، اور اس سے متصل موجودہ الحسینیہ محلہ تھا۔ دوستو، اس محل کی تعمیر نے 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران علاقے میں شمال اور مشرق کی طرف شہر کاری میں بھی بہت زیادہ اثر ڈالا۔ اس محل کو حبیب باشا سکاکینی کے نسبتاً سکاکینی محل کا نام دیا گیا۔ آخر حبیب باشا سکاکینی کون تھا؟ اس نے یہ محل کب، کیوں اور کس لیے تعمیر کی؟ اس محل کی تعمیرات میں کن ماہر کاریگروں سے کام لیا گیا؟ یہاں کی حکومت کے زیر نظر آج اس محل کی اہمیت کیا ہے؟ محل کی زیارت کرانے کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کے سامنے ان ساری باتوں کو بیان کریں گے۔ دوستو، اس محل کا نام قصر السکاکینی یعنی سکاکینی محل اس لیے رکھا گیا کہ اس محل کو سن 1897 میں حبیب باشا سکاکینی نے تعمیر کیا تھا۔ دوستو، حبیب باشا سکاکینی ایک عیسائی شامی ناگرک مصری تاجر تھے جو سن 1841 میں ملک شام کے شہر دمشق میں پیدا ہوئے اور غالباً سن 1875 میں اپنا وطن چھوڑ کر تلاش معاش کی خاطر مصر پہنچے۔ طویل تلاش کے بعد اسے سعید پورٹ میں سوئس کینال کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی، جس کی تنخواہ مصری کرنسی 3 سے 4 پاؤنڈ کے درمیان تھی۔ 4 سال تک وہ کنٹینیو اسی کمپنی میں کام کرتے رہے، لیکن 4 سال بعد اچانک ان کی صحت بگڑ گئی اور ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے منتقل ہو کر کہیں خشک علاقے میں شفٹ ہو جائیں۔ دوستو، سعید پورٹ جہاں یہ اس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ نمیدار علاقہ تھا اور نمی اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھی۔ چنانچہ وہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق وہاں سے منتقل ہو کر قاہرہ چلے آئے اور یہاں آ کر ایک خشک جگہ تلاش کر کے ان علاقوں میں ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اپنے لیے ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھر بنایا اور وہیں اکیلے رہنے لگے۔ سوئس کینال کمپنی میں کام کر کے اپنی پوری کمائی ہوئی آمدنی سے اس نے یہاں آ کر اپنا ایک چھوٹا موٹا بزنس شروع کیا اور پوری لگن کے ساتھ خوب محنت کرنے لگے۔ چند ہی سالوں میں ان کی محنت رنگ لائی اور قسمت نے بھی خوب ساتھ دیا۔ چند ہی سالوں میں گھر دوسری اور تیسری عمارتوں میں تبدیل ہو گیا۔ حبیب باشا سکاکینی جو پہلے کمپنی کے ایک معمولی ملازم ہوا کرتے تھے، یہاں آ کر زمین خریدنے لگتے ہیں، باغات بناتے ہیں اور اس کے پھل بیچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس علاقے کے مالک بن جاتے ہیں جن علاقوں کو آج تک انہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اپنے بزنس کو بڑھاوا دے کر چاقوؤں اور ہتھیاروں کی تجارت کو ٹھیکے میں کام لے کر شروع کیا۔ اس میں بھی قسمت نے ان کی زندگی میں 4 چاند لگا دی۔ اس بزنس میں بھی اس کو خوب فائدہ ہوا۔ اسی طرح وہ ترقی کرتے چلے گئے اور اس کا شمار بھی ملک سمیت دنیا کے ہائی فائی بزنس مین لوگوں میں ہونے لگا، اور اس کے بعد اس نے سن 1897 میں اس خوبصورت عالیشان محل کی تعمیر کرائی۔ دوستو، یہ محل تقریباً 2698 مربع میٹر کے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ باہر مرکزی گیٹ سے محل کا نظارہ کبھی بھی اس کے وسیع رقبے کا صحیح تاثر نہیں دے گا، بلکہ اس کے چاروں طرف محل کا معائنہ کرنے سے ہی اس کے رقبے کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس محل کی اونچائی ہمارے انڈیا پاکستان کے عمارت کے بقدر تقریباً 4 سے 5 منزلہ عمارت کے برابر ہوگی۔ کیمرے میں بھلے ہی آپ کو ایسا نہ لگ رہا ہو دوستو، لیکن جب آپ بعینی ہی اس کا نظارہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ دوستو، یہاں اس محل کے بالکل مرکزی چوٹی پر حبیب باشا سکاکینی کا مجسمہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود آپ ان کے مجسمے کو۔ اس کے علاوہ بھی یہاں جگہ جگہ اور بھی بہت سے مجسمے ہیں دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان مجسموں کو۔ اس میں زیادہ تر خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے مجسمے کچھ بیہودہ ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سارے مجسموں کو دکھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ چلیے اب ہم آپ کو محل کے اندر کا نظارہ کراتے ہیں اور آپ کو اندرونی مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ محل کا اندرونی حصہ ہے۔ اندرونی خانہ بھی کافی خوبصورت ہے۔ یہ چھت کی خوبصورت پرنٹنگ کو دیکھیے دوستو، کس طرح مزین کیا گیا ہے، یہ آپ خود یہاں دیکھ سکتے ہیں۔
महल के अंदर भी इसको नौजवान ख़वातीन की तस्वीर और मुजस्समों से मुज़य्यन किया गया है। इसकी छतों और दीवारों को कुछ इस किस्म के मखसूस मनाजिर से पेंट किया गया है, ये आप ख़ुद देख सकते हैं दोस्तों ये महल अतालवी तर्ज पर बनाया गया है क्योंकि इसे हबीब पाशा सकाकीनी ने अतालवी कंपनी के ज़रिए बनवाया था। दरअसल एक मरतबा हबीब पाशा सकाकीनी अपने कारोबारी काम से इटली गए हुए थे और वहाँ इन्होंने एक महल देखी थी जिससे इनको प्यार हो गया और इनके मन में इस जैसी महल तामीर करने की दिलचस्पी जागी। चुनांच इसने अतालवी कंपनी से बात की कि हमें एक महल की तामीर करानी है जो बिल्कुल हूबहू उस महल की नकल हो जिसे उसने इटली में देखा है। दोनों में डील पक्की हो गई। अतालवी कंपनी ने फ़न तामीर में माहिर अपने कारीगरों को इस महल की तामीर में लगा दिया। सन 1897 में यह आलीशान महल तामीर हुई जिससे आज तक हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दोस्तों अगर बात इस बारे में की जाए कि आज इस महल की हुकूमत के ज़ेर नज़र क्या अहमियत है तो मैं आपको बताता चलूँ कि सन 1923 में हबीब पाशा सकाकीनी के इंतकाल के बाद इसके वारिसों ने यह महल मिस्र की हुकूमत को वक्फ़ कर दिया। सन 1961 में काहिरा के गवर्नर के हुक्म से म्यूज़ियम ऑफ हेल्थ एजुकेशन को अब्दैन से इसी सकाकीनी महल में मुंतकिल कर दिया गया और 1983 में वजारत सेहत की तरफ से एक वजारती फ़ैसला जारी किया गया कि सेहत की तालीम के अजायब घर को अम्बा के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया जाए। कुछ नुमाइशों को अम्बाबा मुंतकिल कर दिया गया और बाकी को महल के नीचे तहखाने में महफूज कर दिया गया। सन 1987 में इस महल को इस्लामी और क़िब्ती नवादरात के तौर पर उस वक्त के वज़ीर आज़म के फरमान नंबर 1691 के ज़रिए रजिस्टर किया गया था और उस फरमान में ये भी कहा गया था कि इस महल को सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवादरात की सरपरस्ती में रखा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।